بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ سفر المظفر کی دوسری شب ہے اور حضور سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک شہر میں ہم موجود ہیں، اور حسن اتفاق سے کہ آج کی تاریخ سرکار بندہ نواز کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا زید شہید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شب بھی ہے۔ ماہ سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کی وجہ سے بہت سے خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ماہ سفر میں شادیاں بھی نہیں کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں جو شادیاں کی جاتی ہیں تو وہ نہیں نبھتی اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے نظریات اسلامی نظریات نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لا سفر کوئی چیز نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ماہ سفر منحوس ہے، معاذ اللہ، یہ غیر مناسب نظریہ ہے۔ ہر دن اللہ نے بنائے ہیں اور ہر دن جو ہے وہ برکت والا دن ہے۔ برا شگون لینا یہ اسلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے تم اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بلی سامنے آ جائے راستہ کاٹ دے تو حادثہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو حادثہ ہوگا، یہ ہو گیا تو حادثہ ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کریں۔ اللہ سے ہم جو گمان کرتے ہیں اللہ ہمارے گمان کے مطابق اپنے کرم سے فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ ہر مہینہ اللہ نے بنایا اور ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جن دنوں میں بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ واقعات پیش آئے جیسے ان کی ولادت یا ان کے وصال، تو یہ سب برکت والے دن ہیں اور ان دنوں میں دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ بلکہ وذکرہم بایام اللہ، اس آیہ کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو یہ ایام اللہ کون سے ہے؟ تو فرمایا کہ جن دنوں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ان کی ولادت ہوئی یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا یا ان کا وصال ہوا یا ان کی شہادت ہوئی تو خاص طور پر ان دنوں کو اللہ کے دن کہے گئے ہیں۔ تو اس لیے ماہ سفر المظفر میں ہی جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 28 سفر آپ کی شہادت کی تاریخ لکھی ہے۔ اسی طرح دوسرے سفر کو حضرت زید شہید مظلوم کی شہادت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جنہوں نے دین کی تجدید فرمائی، ان کے وصال کی تاریخ بھی اسی مہینے میں ہے۔ اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے وقت کے بڑے عاشق رسول تھے، ان کے وصال کی تاریخ بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو اس لیے کوئی مہینہ اس طرح سے منحوس جاننا یہ نامناسب ہے۔ اس مہینے میں شادی بھی کی جا سکتی ہے اور ہر نیک کام جائز کام اس مہینے میں کیے جا سکتے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
ہاں نقصان ہوتا ہے تو کسی مہینے کی وجہ سے نہیں، نقصان ہوتا ہے تو کسی دن کی وجہ سے نہیں، نقصان ہوتا ہے تو ہمارے عمل کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔